بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ہمارا پروگرام تھا کہ مختصر وقت میں یہ آج کی محفل برخاست کی جائے گی۔ 10 بجے کا میرا ٹارگٹ تھا، بھی 10 بجے دعا ہو جائے گی، لیکن 5-7 منٹ اوپر ہو گئے ہیں۔ اور بھی ابھی قراء علماء تشریف فرما ہیں، بالخصوص جامعہ ارقم سے کسی طالب علم نے باقاعدہ اعلیٰ حضرت کے خطاب کی تیاری کی ہوئی ہے۔ قاری عبدالجبار صاحب کی بھی حاضری لگنی تھی، قاری حافظ زبیر صاحب کی بھی حاضری ہونی تھی، اور بھی کافی قراء حضرات علماء تشریف فرما ہیں، لیکن چونکہ یہ باقاعدہ اس سال ہم نے آغاز کیا ہے مدارس کے طلباء اور اساتذہ کا یوم رضا میں ہم سب اکٹھے ہوں، یہ ہماری آج یوں سمجھے پہلی کاوش ہے۔ اگلے سال اس سے بہتر ہوگی، جس میں ہم نہ صرف علماء طلباء بلکہ عوام کو بھی اس میں شامل کریں گے۔ اور میں صرف ایک بات کر کے گفتگو سمیٹتا ہوں وقت کی قلت کے پیش نظر۔ اعلیٰ حضرت ایک ہمہ جہت شخصیت تھے، ان کے کتنے پہلو ہیں اعلیٰ حضرت کی زندگی کے، شاید ان کو گننا ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن جس بات میں ہمیں ان کا فیض مل رہا ہے وہ چیز ہے عشق رسول۔ یہ آپ کا ایک خاصہ ہے، جیسا عشق رسول اعلیٰ حضرت کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس صدی میں ایسا عاشق ہم نے نہیں دیکھا۔ جن کو آگے عشق کی دولت ملی ہے وہ اعلیٰ حضرت کے فیضان سے ہی ملی ہے، وہ چاہے حضرت غازی ممتاز حسین قادری ہوں، وہ چاہے غازی تنویر قادری ہوں، وہ چاہے مولانا امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس اتار قادری ہوں، وہ مولانا خادم حسین رضوی ہوں، یہ سارے اعلیٰ حضرت کے فیضان کی جو ہیں وہ کرنیں، اور یہ سارا کا سارا فیضان جو ہے وہ اعلیٰ حضرت ہی کا ہے۔ اس پر بھی تفصیلی گفتگو کی جائے کہ علامہ بابا جی خادم حسین رضوی کہاں سے پڑھے، پھر انہوں نے کہاں سے آگے یہ فیضان اعلیٰ حضرت تک چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی آپ جس عالم دین کو دیکھیں پاکستان میں یا بیرون ممالک میں، ساروں کا سارا فیض اعلیٰ حضرت تک ہی چلا جاتا ہے۔ ہمارے استاذ گرامی ولی نعمت حضرت علامہ مولانا غلام میر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ شاگرد ہیں حزب الاناف کے بانی و محتمم حضرت قبلہ ابو البرکات سید احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ جو ہیں وہ شاگرد ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان کے خلیفے اور شاگرد کے، یعنی آپ جو ہیں وہ پوتے شاگرد ہیں حضرت ابو البرکات سید محمد احمد شاہ صاحب، آپ اعلیٰ حضرت کا فیض ہیں، اور حضرت مولانا غلام میر علی صاحب ان کا فیض ہیں۔ یہ فیض بھی ایک واسطے سے اعلیٰ حضرت ہی کا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے جو کائنات میں جس چیز کا رنگ بکھیرا ہے اس کو کہتے ہیں عشق رسول۔ عشق رسول آپ کے اندر اتنا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا کہ جس چیز کی نسبت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو جاتی تھی آپ اس سے بھی عشق کرنے لگ جاتے۔ سادات کرام تو چونکہ خون رسول ہیں، ان کا معاملہ ہی انوکھا ہے۔ کئی ایسے واقعات ہیں سادات کرام کی محبت کے کہ اعلیٰ حضرت نے مثال قائم کر دی، ایسی محبت کہیں اور سے ہمیں نظر نہیں آئی سادات کی جتنی اعلیٰ حضرت نے ان سے کر کے دکھائی۔ میں صرف ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت جب حج کے لیے گئے مدینہ طیبہ میں حاضری کے لیے، اس سے ریلیٹڈ ایک بات بھی ہے اس میں۔ جب آپ چلے نا گھر سے تو کسی نے پوچھا کہ آپ حج کرنے جا رہے ہیں، آپ نے فرمایا ہاں ارادہ تو یہی ہے۔ اس نے ہو سکتا ہے کسی شبے میں کہا ہو سکتا ہے تحقیق کے لیے کہا ہو، انہوں نے کہا جی حج تو پھر مکہ المکرمہ میں پڑھی جاتی ہے، کعبہ شریف کی زیارت کرنا، اس کے طواف کرنا وہی حج کہلاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہم نے تو ارادہ کیا حضور کی بارگاہ میں حاضری کا۔ یہ الفاظ ہیں اعلیٰ حضرت کے، ہم نے ارادہ کیا ہے حضور کی بارگاہ میں حاضری کا، سنا ہے رستے میں بیت اللہ شریف بھی آتا ہے، حضور کے صدقے اس کی زیارت بھی کر لیں گے۔
یعنی یہ انداز تھا اعلیٰ حضرت کا کہ وہ بیت اللہ شریف کی زیارت بھی حضور کے وسیلے سے کر رہے ہیں. کہتے ہیں ہم نے ارادہ کیا ہے حضور کی بارگاہ میں حاضری کا، ہم نے نیت کی ہے حضور کی بارگاہ میں حاضری کی، سنا ہے رستے میں بیت اللہ شریف بھی آتا. یہ عشق جو ہے نا وہ کسی اور جگہ نظر نہیں آتا. اور مجھے اس پر ایک اعلیٰ حضرت کا شعر بھی یاد آ گیا ہے. آپ فرماتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا جو ہم سے کسی نے کہ نیت کدھر کی ہے، پوچھا جو ہم سے کسی نے کہ نیت کدھر کی ہے. پھر آگے پھر باقاعدہ دلیل دی آپ نے، کعبہ بھی ہے ان کی تجلی کا ایک ظل، کعبہ بھی ہے ان کی تجلی کا ایک ظل، روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و مینا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و مینا، لولاک والے صاحبی سب تیرے در کی ہے، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اللہ اکبر یا رسول اللہ، حق چار یار. جب کوئی بندہ کسی کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے نا، پھر اسے وہی نظر آتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا. بس یہ بزرگوں کا فیض ہے. بابا جی علامہ غلام میرعلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت پیر سید محمد محفوظ الحق شاہ صاحب جنازے میں جب آئے تھے نا، جنازہ انہوں نے پڑھایا تھا سید محمد محفوظ الحق شاہ صاحب نے، تو انہوں نے نیت جو کی تھی وہ بھی نہ صرف سننے کے لائق ہے بلکہ یاد رکھنے کے لائق ہے. 4 تکبیر، نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور دعا پاسبان عصمت مصطفیٰ مولانا غلام مہر علی صاحب کے لیے. یہ نہیں کہا تھا دعا حاضر میت کے لیے. یہ جملہ سید محفوظ الحق شاہ صاحب نے نیت بتاتے ہوئے نہیں کہا تھا دعا حاضر میت کے لیے، انہوں نے کہا تھا دعا پاسبان عصمت رسول، محافظ ناموس رسول حضرت علامہ مولانا غلام مہر علی کے لیے. بابا جی رحمت اللہ علیہ کو یہ مقام کیسے ملا؟ آج تک ہم نے تو سنا نہیں کہ کسی کے جنازے پر ان کا نام لے کر کہا جائے کہ دعا ان کے لیے. جب بھی کہا جاتا ہے دعا حاضر میت کے لیے کہا جاتا ہے. تو چونکہ بابا جی تھے فنا فی الرسول، علامہ غلام مہر علی صاحب فنا فی الرسول تھے، انہوں نے بڑی بڑی گدیوں اور بڑے بڑے آستانوں اور بڑے بڑے علم کے جبے اور دستار والوں کو للکار لیا تھا جب انہوں نے ناموس رسالت پہ حملہ کیا تھا. میں نام نہیں لینا چاہتا، نہ اس طرف جانا چاہتا ہوں. بڑے بڑے نامور علموں جو ہے نا، علم کے بڑے جبل تھے، پہاڑ تھے، مینار تھے، جبہ و دستار کے مالک تھے، ان کو بھی نہیں معاف کیا جب ناموس رسالت اور عصمت رسول کی بات آئی. تو جب بندہ حضور کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے نا، پھر بڑے بڑے علماء تو علماء سادات بھی ان کو حاضر میت نہیں کہتے. وہ میت تھے ہی نہیں، نہ ہیں، وہ زندہ تھے، زندہ ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہیں گے. میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عشق جو ہوتا ہے نا، پھر وہ ہر چیز جس سے محبت کرتا ہے نا، اس میں وہ ہر چیز فنا ہو جاتی ہے. اعلیٰ حضرت جب گئے تھے نا بارگاہ مصطفی میں حاضری کے لیے، تو مکہ المکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے جوڑے مبارک اتار دیے تھے.
آپ نے مکہ المکرمہ میں پورا کے پورا جو حاضری تھی وہاں آپ نے پاؤں میں جوتے نہیں ڈالے، جوڑے نہیں ڈالے، ننگے پاؤں. یہاں تک کہ مکہ سے لے کر جب پھر مدینے حاضر ہوئے تو سارا رستہ جو تھا آپ ننگے پاؤں گئے. 450 میل تقریباً ہے یہ، بعض نے 450 کلومیٹر لکھا ہے. بڑا لمبا سفر ہے، ایئر کنڈیشن گاڑیوں پہ بھی بندہ جاتا تھک جاتا. یہ پیدل سفر کیا اعلیٰ حضرت نے اور ننگے پاؤں کیا. اور اتفاق سے مدینہ طیبہ کے قریب گئے تو ایک کانٹا آپ کے پاؤں میں چبھ گیا. ایک کانٹا آپ کے پاؤں میں چبھ گیا. جب وہ چبھا لگا تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی چیخ نکل گئی اور آپ بڑے درد سے کرانے لگے، رونے لگے، بلبلا کر رونے لگے. حیران ہو گئے آپ کے مریدین، معتقدین، متوسلین، شاگرد اکٹھے ہو گئے دائیں بائیں سارے. حضور کیا ہوا؟ قافلہ جا رہا تھا نا پورا، کیا ہوا؟ کوئی تکلیف ہوئی؟ فرمایا ہاں پاؤں میں کانٹا چبھ گیا. پھر ایسے ہی آپ بیٹھ گئے، وہ پاؤں کو آپ نے اپنے ہاتھ پہ یوں کر کے اٹھا لیا اور بیٹھ گئے نیچے آلتی پالتی مار کے اور ہاتھ کے اوپر پاؤں رکھ کے بیٹھے ہوئے. اور بڑے کچھ جو تھے وہ بڑے حیران ہوئے کہ کانٹے تو چبھتے رہتے ہیں، یہ اتنا نازک بندہ تو نہیں ہے کہ کانٹا چبھنے سے اس کی چیخیں نکلیں اور یہ بلبلانے لگ جائے اور رونے لگ جائے بچوں کی طرح. یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کسی نے یہ بات کر دیا اعلیٰ حضرت کہ چھوٹا سا کانٹا وہ برداشت نہیں ہو رہا، ایسے آپ چیخ رہے ہیں بچوں کی طرح، ایسے بلبلا رہے ہیں، ایسے رو رہے ہیں. آپ نے فرمایا میں درد سے نہیں رو رہا، تکلیف سے نہیں رو رہا، میں بات کچھ اور ہے. کہا حضور کیا ہے؟ تو آپ نے پھر ان کو جو ہے وہ بات سنائی، لیکن مخاطب آپ نے کانٹے کو ہی کیا. مخاطب کانٹے کو کیا، بات ان کو سمجھائی. اور جو بات اعلیٰ حضرت نے لکھی وہ بڑی نہ صرف یاد رکھنے کے لائق ہے بلکہ وہ سنہری کاغذوں کے اوپر سنہری حروف کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے. سونا بھی اتنا قیمتی نہیں جتنے یہ الفاظ قیمتی ہیں. سونے کی قیمت کم ہے، ہیرے جواہرات کی قیمت کم ہے، اعلیٰ حضرت کے الفاظ کی قیمت سونے اور ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی ہے. آپ نے ان کو مسئلہ سمجھانے کے لیے کانٹے سے خطاب کرتے ہوئے جو شعر لکھا اور جو شعر پڑھا وہاں، وہ اگر کوئی بندہ عشق رسول کو سینے میں سمو کر اس کو اپنے سینے میں رکھے اور پڑھے نا تو میرا خیال ہے وہ عشق رسول سے خالی نہیں رہتا. مجھے یاد ہے بڑے پرانے عرصے یہ بات ہے، کوئی غالباً 2001 کی یا 2 کی یا اس سے بھی پہلے کی، 1999-98 کی. مجھے یاد ہے ایک، میں اب وہ زندہ ہے، میں ان کا نام نہیں لینا مناسب سمجھتا، کہیں گے لو جی ایسا باتیں. میں یہ شعر پڑھ رہا تھا اور اس بندے کو ایسا وجد ہوا یوں لگا جیسے وہ زمین سے اٹھ کے مسجد کی چھت کے ساتھ لگ گئے اور پھر زمین پہ گرا ہے لیکن اسے کوئی چوٹ نہیں لگی. وہ اب بھی بندہ زندہ ہے. میں حیران ہو گیا بھی اس بندے کو کیا، وہ میں سمجھتا تھا ایک سادہ سا بندہ ہے، لیکن وہ عشق کے میدان میں اعلیٰ حضرت کے شعر نے اسے وہاں پہنچا دیا جیسے بڑے بڑے چلے گزارنے والے وہاں نہیں پہنچتے. آپ نے اس کانٹے سے خطاب کیا، کانٹے سے بات کی. اے خار صحرائے نبی، اے خار صحرائے نبی، پاؤں سے کیا کام تجھے، اے خار صحرائے نبی. اے نبی کے جنگل کے کانٹے، اے نبی کے جنگل کے کانٹے، تیرا پاؤں سے کیا کام ہے. اے خار صحرائے نبی، اے خار صحرائے نبی، پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان، آ میری جان، میرے دل میں ہے رستہ تیرا، آ میری جان، آ میری جان، میرے دل میں ہے رستہ تیرا، آ میری
मेरी जान। आप अंदाजा करें, मदीने के जंगल के कांटे को अपनी जान से भी ज्यादा कीमती समझा। सिर्फ समझा नहीं बल्कि पांव से निकाला और कपड़ा बटन खोल के हटाया और फिर सीने पर जहां दिल है वहां रख के जोर से दबा के अपने दिल में पैवस्त कर लिया। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, हक चार यार। जंगल का जो कांटा होता है ना, ये जंगली पहाड़ी जो होते कीकर, इन कांटे को देखें बड़ा सारा होता है और बड़ा सख्त होता है। बड़ी बड़ी सख्त जो होते हैं ना गाड़ियां, उनके वो टायरों से गुजर जाता है। आम कांटा जो होता है वो टूट जाता है, लेकिन वो जंगल का कांटा जो होता है बड़ा सख्त होता है। वो आला हजरत के पाँव में लगा तो आपने फौरन चीख मार के उठा लिया और फिर उसे निकाला और निकाल के बटन खोल के कपड़ा हटा के गोश्त जो था दिल का उसके ऊपर रखा, रख के जोर से दबा के अपने सीने के अंदर पैवस्त कर लिया और फिर साथ कहा, तेरा यहां मकाम नहीं, तेरा यहां मकाम है। ए मदीने के जंगल के कांटे, तेरा अहमद रजा के कदमों में जगह नहीं है, तेरी जगह तो अहमद रजा के दिल में है। और सिर्फ जबानी बात नहीं की, अमलन करके दिखाया। ऐ खारे सहराए नबी, पाँव से क्या काम तुझे, ऐ खारे सहराए नबी, ऐ खारे सहराए नबी, पाँव से क्या काम तुझे, आ मेरी जान, आ मेरी जान, मेरे दिल में है रास्ता तेरा, आ मेरी जान, मेरे दिल में है रास्ता तेरा। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, जिसके दिल में नबी के जंगल के कांटे का ये मकाम है, उसके दिल में नबी के शहजादे का क्या मकाम होगा। और जब समझ आए नबी के शहजादे के मकाम की कि अहमद रजा के दिल में क्या होगा, फिर सोचिए उसके दिल में नबी पाक का क्या मकाम होगा। कांटे का ये मकाम है, कांटे की ये ताजीम है, कांटे की दिल में इतनी मोहब्बत है तो खून रसूल और शहजादा रसूल जो सादात करैम उनसे कितनी मोहब्बत होगी। और फिर सादात की मोहब्बत अगर समझ में आए तो फिर सोचो जिनके बच्चों की मोहब्बत ऐसे उसके दिल में है, उस नबी की मोहब्बत उसके दिल में कितनी होगी। इस सदी में कोई ऐसा बंदा मैंने नहीं पढ़ा, ना सुना, ना अपने बुजुर्गों से किसी बंदे की बात सुनी हो जैसा अल्लाह ने इश्क रसूल इमाम अहले सुन्नत आशिक रसूल मुतलब कुश्ता इश्क रसूल हजरत सैयदना इमाम अहमद रज़ा बरेलवी को अल्लाह ने अता फरमाया। ठीक है, आपकी फरमाइश पे वो भी पढ़ देता। मैं चूँकि जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि मेरा ये दिल था कि बाकायदा हम आला हज़रत का यौम मनाएं, अवामुन्नास को बिठाएं और उनको आला हज़रत की अज़मत व शान सुनाएं। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, अवामुन्नास से ज़्यादा ज़रूरी है तलबा को बताना। मदारस के तलबा, आज ये तलबा हैं, कल फुज़ला होंगे और फिर कल ये इलाके में इमाम होंगे, ख़तीब होंगे, मुदर्रिस होंगे, शेखुल हदीस होंगे, शेखुल तफसीर होंगे, ये इलाके के लोगों की मजहबी रहनुमाई करने वाले होंगे। आज अगर इनके दिल में इश्क रसूल डालना है, आला हज़रत के यौम को मनाकर इश्क रसूल डालें तो ताकि इनके दिल में तजस्सुस पैदा हो, अहमद रज़ा बरेलवी को ये इश्क कहाँ से मिला था, कैसा था। उनके नक्शे कदम पर चलते चलते वो इमाम अहले सुन्नत से मोहब्बत और उल्फत रखते हुए इश्क रसूल की दौलत पा लेंगे। फिर उन्हें पता होगा हमारे असलाफ के दिल में हुजूर की कितनी मोहब्बत थी, हुजूर के दीन की कितनी मोहब्बत थी। मुफ्ती साहब क़िबला की सिफारिश पे मैं शेर सुनाना चाहता हूँ, वरना मेरा दिल नहीं था, गुफ्तगू ख़त्म कर दी मैंने। उनकी मोहब्बत पे आखिरी शेर। आला हज़रत ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत को और फिर हुजूर की आल की अज़मत को और क़यामत तक आने वाले हुजूर के खून के बच्चे बच्चे की अज़मत को बयान किया। आप फरमाते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का।
نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، او مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا، او مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ اور دعائیہ شعر ہے، آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں۔ یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، آقا میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ یہ شعر سمجھنا ہر بندے کے بس کی ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے۔ ناریوں کا دور تھا، جہالت کا دور تھا، ہر طرف کفر کا اندھیرا تھا، ناریوں کا دور تھا اور دل جل رہا تھا نور کا، تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ یہ آپ پر ادار ہے اس کی تشریح کرنا۔ ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ اللہ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے اور نور کی سرکار سے ہمیں نور کی خیرات عطا فرمائے، اور ہمارے سینوں کو، ہمارے دماغ کو، ہمارے علم کو نور کی سوغات سے منور فرمائے، اور پوری کائنات میں نور 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 و نلا نور ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔